بیان کیا کہ یہ شان جو ہے یہ تمام کو گھیرے ہوئے ہے۔ عالمین جو ہے وہ عالم کی جمع ہے۔ عالم اسے کہتے ہیں جسے دیکھ کر بنانے والا یاد آئے، یعنی خدا کا ما سوا، خدا کے ما سوا جو کچھ بھی ہے وہ عالم ہے، کیونکہ ہر چیز کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے، ہر تخلیق کو دیکھ کر خالق یاد آتا ہے۔ اس لیے عالمین کے لیے جو جو کچھ بنا ہے نا، جس کا وجود ہے، جس کو خلق کیا گیا، وہ مخلوق میں شمار ہوگا، اور جو مخلوق ہے جہاں کہیں بھی ہے۔ اب ہم تو ڈٹرمن نہیں کر سکتے کہ زمین کے نیچے کیا ہے، آسمانوں کے اوپر کیا ہے۔ جتنے بھی عالمین ہیں، جمیع عالمین کے لیے مجموعی طور پر کوئی بھی عالم باہر نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ قطعیت کے ساتھ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوب آپ کو تمام جہانوں کے لیے خالص رحمت بنا کے بھیجا ہے، جس میں زحمت کا کوئی عنصر اور کوئی پہلو موجود نہیں ہے، تو لہذا آپ سراپا اور خالص رحمت ہیں۔ اور کن کے لیے ہیں؟ فرمایا جمیع عالمین کے لیے ہیں۔ اب حضور کی ایک رحمت جو خاصیت ہے، آپ کی صفت ہے، ایک صفت کا احاطہ اور ایک صفت کی شان یہ ہے، تو پھر جو آپ ہمہ صفت موصوف ہیں، پھر آپ کے جملہ اوصاف اور آپ کی بالخصوص نبوت کا دائرہ اور نبوت کا خاصہ اور نبوت کا امتیاز کیا ہوگا کہ یہ سب کو گھیرے ہوئے ہے۔ کوئی چیز حضور کی نبوت سے باہر نہیں ہے، آپ سب کے لیے نبی بن کے آئے۔ تو فرمایا جب نعمت میں اور فضل کبیر میں آپ ہی وہ ذات ہیں جو فضل اولا ہیں، فضل کبیر ہیں، اور رحمت ہیں، عالمین کے لیے ہیں، اور نعمت ہیں وہ تمام جہانوں کے لیے ہیں، اور نعمت بھی وہ ہیں جو نعمت کبریٰ ہے، جو سب سے بڑی نعمت ہے۔ ویسے تو قرآن حکیم میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ قرآن حکیم ہے۔ آپ اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کریں گے، گنیں گے، گننا چاہیں گے تو گن نہیں سکتے۔ اب کتنی نعمتیں ہیں جو ایک بندے کو صرف ایک وجود میں جتنی نعمتیں دی ہیں، تو ان میں موٹی موٹی ایک آپ اندازہ فرما لیں، اس کو کہتے ہیں صحت، تندرستی۔ وہ کہتے ہیں کہ تندرستی 1000 نعمت ہے، یہ جملہ مشہور ہے کہ تندرستی 1000 نعمت ہے۔ ایک تندرستی، ایک صحت مند ہونا انسان کا 1000 نعمتیں ایک طرف ہوں تو اکیلا صحت مند ہونا ایک طرف ہے، تو پھر یہ تو صرف تندرستی ہے، باقی جملہ اعضائے جسمانی ہے، آپ کے اعضائے جسمانیہ ہیں جو جسم کی خاصیت جس سے کامل ہوتی ہے، اور آپ بشر کامل کے طور پر دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، محسوس بھی کرتے ہیں، عقل مند ہیں، عاقل ہیں، ہوش مند ہیں۔ اگر آپ کا سب کچھ ہو، آپ کا دماغ گھوم جائے تھوڑا سا، تو پھر آپ کے پلے کیا رہ جائے گا؟ آپ جتنے بڑی معزز بنے، لوگ تو آپ کو پتھر ہی پھینکیں گے اور مذاق کریں گے۔ تو مطلب یہ ہے سب کچھ بھی ہو لیکن دماغی صحت نہ ہو تو بندہ پتھر کھاتا پھرتا ہے۔ تو پھر جسمانی اعضاء بھی پورے ہوں اور صحت کے لوازمات بھی پورے ہوں تو یہ 1000 نعمت ہے، لیکن آقا تو ہر نعمت سے بالا ہے۔ تندرستی ایک 1000 نعمتوں کے برابر ہے، تو پھر محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن حکیم خود فرماتا ہے کتنی بڑی نعمت ہے۔ حضور صلوات والسلام اتنی بڑی نعمت ہے، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بالعموم حضور رحمت ہیں تمام عالمین کے لیے۔ اب جس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو اس کو حضور پوچھنے والے ہیں، جس کو کوئی بھی نہ پوچھے اس کو پوچھنے والے حضور ہیں، وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، جانور ہی کیوں نہ ہو، وہ آسمانی مخلوق ہی کیوں نہ ہو، زمینی مخلوق ہی کیوں نہ ہو، حضور اس کا حال پوچھنے والے ہیں۔ اور اسی لیے قرآن حکیم میں ہم مومنین کے لیے خاص فرمایا
پہلے دلامون کے لیے فرمایا جس میں تمام مخلوق شامل ہے، فرمایا کہ رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ پھر ہمارے لیے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اے مومنین، آپ میں سے ہم نے رسول بھیجا جس کا جو آپ کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ انتہائی کریم ہے، انتہائی کرم فرمانے والے ہیں، اور جن دو صفات کا اپنی ذات کے لیے استعمال فرمایا، رؤوف و رحیم ہونا، اپنے لیے فرمایا ہے نا رؤوف و رحیم، اللہ تعالیٰ نے انہی دو صفات کا ذکر اپنے محبوب کے لیے فرمایا۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ جتنے بھی مومن ہیں عام لوگوں کے لیے حضور رحمت ہے، اور مومنین کے لیے حضور انتہائی رؤوف رحیم ہے، جن کی مہربانیاں، جن کی شفقت اور جن کا انتہائی رحیم ہونا مومنین کے لیے نص قرآنی کی روشنی میں ثابت ہے۔ اب کوئی اتنا رؤوف رحیم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ مومنین کے لیے کوئی بھی اتنا رؤوف رحیم نہیں ہے، کسی کے لیے یہ صفت کا اعلان نہیں کیا۔ والدین ہیں، دیکھیں بہت رحمت کرتے ہیں نا اپنے اولاد پر، اور ان میں رحم کا جذبہ ہوتا ہے، تو قرآن حکیم میں ہمیں فرمایا گیا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ آپ دعا مانگیں کہ جس طرح انہوں نے مجھ پر شفقت کی بچپن میں، رحم کیا مجھ پر، یا اللہ تو بھی ان پر رحم فرما۔ لیکن حضور جیسا رحم اور رؤوف رحیم ہونا، والدین تو قبر سے باہر آپ کو مل سکتے ہیں، قبر کے اندر نہیں جا سکتے، یا حشر کے دن کہیں کہ آپ کو وہ سفارش کر کے بخشوائیں تو وہ نہیں کروا سکتے، کیونکہ حضور نے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، جو سورہ آل عمران میں آیت الکرسی میں آپ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو اختیار دینا ہے سب سے پہلے شفاعت کا، حضور فرماتے ہیں میں ہوں وہ شفیع، اول انا شافع اول انا مشفع، سب سے پہلے شفاعت میری ہوگی، مجھے حکم ہوگا کہ شفاعت فرمائیں، اور سب سے پہلے میری شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ تو لہٰذا شفاعت کا حق کسی کو نہیں ہے، سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے۔ اس لیے یہ الگ ایک باب ہے جس میں حضور کی شفاعت کا بیان ہے، لیکن میں نے ایک جملہ صرف اس حدیث سے تلاوت کیا ہے کہ اول وانا شافع اول وانا مشفع، سب سے پہلے مجھے شفاعت کا اذن ملے گا، اور سب سے پہلے مجھے میری شفاعت کو امت کے حق میں قبول کیا جائے گا۔ آپ عزیزان گرامی قدر، قبر میں دیکھیں کوئی کسی کے کام نہیں آتا، کوئی کسی کی قبر میں نہیں جاتا۔ یہ آپ نے مشہور جملہ سنا ہے جو عرف عام میں بولا جاتا ہے، کوئی کسی کی قبر میں نہیں جاتا، لیکن حضور کی زیارت آپ کو قبر میں کروائی جائے گی۔ اگر آپ بخاری شریف کی حدیث اٹھا کے دیکھیں تو پھر کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میت کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو وہاں پہ دو فرشتے آتے ہیں، اتاہم ملکان، دو بندے آتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں فیقظان، وہ بندے کو اٹھاتے ہیں بٹھاتے ہیں، وہ میت جو ہے اس کو بٹھاتے ہیں، فیقولان، اور پھر اس کو دونوں اس کو کہتے ہیں، کیا سوال کرتے ہیں، پھر وہ آگے قبر کے سوالات تین جو ہیں، جو ابھی داؤد شریف میں ہیں، تینوں سوال یکے بعد دیگر سے پوچھے جاتے ہیں۔ آخری جو سوال ہے وہ سرکار کے بارے میں ہوتا ہے، جس میت کو بھی آپ دیکھیں گے اس سے حضور کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کیا پوچھا جائے گا؟ یہ بخاری کی روایت ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس ہستی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، کیا کہا کرتے تھے جب آپ حالت ہوش میں تھے، آپ صحت مند زندگی گزار رہے تھے، بالکل موت کا ابھی تصور دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا، تو پھر اس وقت جو بے نیازی کی کیفیت انسان میں ہوتی ہے، جب بندہ پھنسا ہوتا ہے، جب بندے کو پتہ ہے کہ وہ اپنی موت کی طرف بڑھ رہا ہے،
تو وہاں کچھ کیفیت اور ہوتی ہے، جہاں انسان مطمئن ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، یہ تو پتہ ہے مرنا ہے، لیکن موت ابھی دور دور تک نظر نہیں آتی۔ ابھی پھر بندہ جب منزل یا کوئی چیز نظر نہیں نہ آتی، وہ سمجھتا ہے بہت دور ہے، ابھی بہت دور ہے۔ جب نظر آنا شروع ہو جائے تو پھر اس کا مطلب ہے منزل قریب ہو جاتی ہے۔ اب جب موت کی کیفیت قریب ہوئی تو پھر اس کیفیت کو جب انسانی جسم پر طاری ہونا ہے تو اس وقت پھر خیال بدلتے ہیں، سوچ بدلتی ہے، وہم و گمان انسان کے تبدیل ہوتے ہیں۔ فرمایا نہیں، ہم نے ماضی بعید کا پوچھا ہے، ماضی قریب کا نہیں پوچھا کہ مرنے سے بہت پہلے یعنی جلدی جلدی تم کیا کرتے تھے۔ میں نے پوچھا ہے، فرشتے یہ کہتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں کہ ما کنت تقول، یہ ماضی بعید کی بات ہے، مرنے سے بہت پہلے صحت کی حالت میں اس ہستی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ اب دیکھیں بات کیا ہے، تو چھٹکارا حضور کی ذات پر ہوگا، پہچان پر موقوف ہوگا، لیکن میرا جو مقصد تھا وہ کہنے کا وہ یہ تھا کہ حدیث کی روح سے جو سنن ابی داؤد جو صحیح ستہ کی کتاب ہے اور بخاری جو ٹاپ ایٹ دا لسٹ ہے وہ بھی صحیح ستہ میں سب سے اوپر ہے، تو ان دونوں احادیث کی صورت میں عزیزان گرامی قبر میں تو والدین نہیں گئے، نہ قبر میں اولاد گئی، نہ جو مال کمایا ہو گیا، تو پھر قبر میں تو نجات دینے کے لیے، نجات دہندہ کے طور پر، نجات دلانے کے لیے جن پر نجات میت کی موقوف ہے، جس ایک ہستی کی پہچان پر کھڑی ہے، اس ہستی کا دیدار کروایا جانا اور اس کے بارے میں پوچھا جانا، تو یہ اس ایماندار کی ذات کا وہ قریبی رشتہ ہے جو آقا سے رشتہ ہے۔ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تو جسمانی نعمتوں کو اور انسانی نعمتوں کو شمار کرے نہیں کر سکتا۔ اور پھر مشہور زمانہ جو سورہ مبارکہ 27 پارے میں آپ پڑھتے ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آپ کون کون سے نعمتوں کو جھٹلائیں گے۔ ہر نعمت اپنی اہمیت میں، اپنے وجود میں، اپنی ذات میں، اپنی نوعیت کے اعتبار سے، اپنی اہمیت کے اعتبار سے وہ منفرد ہے۔ اگر آپ کو آپشن دیا جائے کہ آپ کا کان جو ہے وہ محروم کر دیا جائے سماعت سے، یا آپ کی آنکھ کو بصارت سے محروم کیا جائے، یا آپ کو ہاتھ پکڑنے سے محروم کیا جائے، یا پاؤں کے چلنے سے محروم کیا جائے، یا زبان کے بولنے سے آپ کو محروم کر دیا جائے، ایک چیز آپ چھوڑ دیں، سرنڈر کر دیں، تو کس چیز کو چھوڑیں گے؟ 100 سال بھی سوچیں گے تو کسی ایک چیز کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ہر نعمت آپ کو پتہ ہے کتنی افادیت کی حامل ہے، تو کتنی نفع بخش اور کتنی ضروری ہے انسانی حیات کے لیے۔ فرمایا جس حیات کو اور جس لوازمات حیات کو تو اعلیٰ سمجھتا ہے، حضور کی ذات تو اس سے کہیں اعلیٰ ہے۔ مومن کے لیے جو آپ کا مقام ہے، فرمایا بالمومنین رؤوف رحیم، اور اتنی تکلیف میں نے پچھلے دنوں ایک مثال دی تھی، کچھ پڑھے لکھے لوگ حضرات شامل تھے، میں نے کہا ہمیں تو اپنا فائدہ اتنا عزیز ہے کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں حضرت جی سگریٹ چھوڑ دیں، تو ہم نہیں چھوڑتے۔ لوگ کہتے ہیں فلاں حلال شے، چلے یہ تو مکروہ ہے، حلال چیز جی جیسے گھی کا نہ کھانا چھوڑ دیں، یا فلاں سبزی کھانا چھوڑ دیں، یا کھجور کھانا چھوڑ دیں، یا چلے شوگر کے مریض کو کہتے ہیں جناب آپ چینی کھانا چھوڑ دیں۔ ہم جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے دانستہ طور پر ہمیں احساس ہے کہ چینی کا یا اس نعمت کا چھوڑنے سے ہمیں فائدہ ہوگا، لیکن ہم نہیں چھوڑتے۔ کیوں نہیں چھوڑتے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جان جاتی ہے تو جائے، لیکن ہم یہ چیز نہیں چھوڑیں گے۔ تو معلوم ہوا ہمیں اپنی جان کو تکلیف میں ڈالنا یہ گوارا ہے، لیکن اس چیز کو چھوڑنا گوارا نہیں ہے۔ یہی ہے نا ہماری محبت اپنی جان سے۔ سگریٹ والے سے کہیں سگریٹ چھوڑ دے تو وہ کہتا ہے جینا چھوڑ سکتا اور سگریٹ نہیں چھوڑ سکتا۔ اتنی محبت ہے آپ کو اپنی جان سے، ذرا سوچے تو صحیح، کیا احساس ہے آپ کا اپنی جان کے بارے میں؟ آپ خودکشی کر رہے ہیں، کیا احساس ہے آپ کو اپنی جان کا؟
آپ کو اپنی جان کا اتنا احساس نہیں ہے جتنا نبی پاک کو آپ کی جان کا احساس ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئی میں نے کیا سمجھانا؟ اس لیے اس کو کہتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ آپ کا تکلیف میں پڑنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے مومنین آپ کا تکلیف میں پڑنا اس نبی کو تکلیف دیتا ہے، اس نبی کو ناگوار گزرتا ہے۔ آپ کی تکلیف حضور کے لیے برداشت نہیں ہے، آپ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اچھا یہ بھی ہے، ایک اور بات یہ ہے، جس طرح فرمایا شفاعت کے بارے میں قرآن پاک کی آیہ مبارکہ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، وما کان اللہ، یہ قرآن پاک ہے، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب ان آپ کے ہوتے ہوئے ان میں، آپ ان میں موجود ہیں، ان کو عذاب میں مبتلا کروں تو یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ یہ کون فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کس کو تکلیف میں ڈال کر، کس کو عذاب میں مبتلا کر کے؟ کس کو؟ ایمانداروں۔ ظاہر ہے ایماندار اپنی جان پر ظلم کرے گا تو کس کو دعوت دیتا ہے؟ عذاب کو۔ عذاب قوموں پر آئے تو کیوں آئے؟ گناہ گاروں کو سزا دی گئی تو کیوں دی گئی؟ ان کے گناہ کے سبب سے۔ اب اس امت کو عذاب نہیں آتا، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، یہ مشروط ہے، آپ ان میں ہوں، اللہ کو یہ پسند نہیں کہ ان کو عذاب سے دوچار کرے۔ کیوں پسند نہیں اللہ تعالیٰ کو؟ کیا اللہ معاذ اللہ علیہ باللہ، کیا اللہ عذاب کرنا بھول گیا ہے؟ کیا وہ جبار نہیں رہا؟ کیا وہ قہار نہیں رہا؟ نہیں ہے۔ تو ستار اور غفار، پردے ڈالنا اور معاف کرنا، یہ دو صفات الگ ہیں۔ جبار اور قہار، جبر اور قہر، یہ دو صفات خدا کی الگ ہیں۔ اب دو صفات کو بالکل اس نے چھوڑ دیا، دو صفات کو چھوڑ دیا۔ کس لیے چھوڑا؟ اس لیے چھوڑا کہ نبی پاک کو تکلیف ہوگی، جب آپ کو تکلیف ہوگی، جب آپ کو عذاب ہوگا تو حضور کو تکلیف ہوگی۔ یہی سبب ہے نا، اور ہماری وجہ سے تو نہیں نہ چھوڑا۔ اگر ہماری وجہ سے چھوڑنا تھا یا جملہ انبیاء کی وجہ سے چھوڑنا تھا تو پچھلے انبیاء کے ہوتے ہوئے عذاب کیوں آئے؟ جتنی پچھلی امتوں میں نبی موجود تھے، عذاب کیوں آئے؟ انہیں معاف نہیں کیا، ان کے نبیوں کے ہوتے ہوئے معاف نہیں کیا۔ لیکن ہمارے نبی اب بظاہر ظاہری حیات میں موجود نہیں ہیں، جو آپ کی ختم نبوت کے بڑے مخالف ہیں نا، کہ وہ نبی اور آ سکتا ہے، تو نبی اور آ سکتا ہے تو عذاب کے لیے تیار رہو گے۔ حضور آئے اور وصال فرما کے چلے گئے، لیکن حضور آج بھی امت کے نبی آپ ہی ہیں، امت کے نبی اور رسول آپ ہیں، امت آپ کی ہے، رسول آپ ہے، آپ کے ہوتے ہوئے قیامت تک آپ امت میں موجود ہیں۔ بظاہر اپنے گنبد خضرا میں وہ تشریف فرما ہے، لیکن نبی کی جو موت ہوتی ہے وہ موت ایسی نہیں ہوتی، کیونکہ اس موت کا تصور الگ ہے، کیونکہ اس حیات کا تصور الگ ہے۔ جیسی حیات ہوتی ہے ویسی اس کی موت ہوتی ہے۔ حیات نبی کی مختلف ہوتی ہے تو نبی کا وصال کرنا بھی مختلف ہوتا ہے۔ جس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کل میں پرسوں میں مثال دے رہا تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا تو پھر وہ کہاں سے کھاتے ہیں، کہاں پیتے ہیں، واش روم کی طرح، نہانا کی طرح، پینا کی طرح، کھانا کی طرح، تو پھر نبی کی جناب وہ ضروریات کہاں سے پوری ہوتی ہے؟ اگر اپنے جیسا بشر ماننا ہے تو قرآن کی نص سے یہ ثابت ہے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن میں اٹھا لیا گیا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اب نص قرآنی کی روشنی میں جب اٹھایا گیا تو رکھا کہاں ہے؟ کہاں رکھا ہے؟ یا جسم کی حیت بدل دی ہے؟
اب اللہ تعالیٰ رات میں عرض کر رہا تھا شہید زندہ ہے، کہاں سے کھاتا پیتا ہے؟ اسی طرح نبی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل الاجساد الانبیاء، اور فنبی اللہ حی یرزق، نبی زندہ ہوتا ہے اور رزق پاتا ہے خدا سے، نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے اور رزق پاتا ہے، اور پھر شہید زندہ ہے اس کو رزق دیا جاتا ہے، اس کو گمان نہ کرے کہ وہ مردہ ہے، اس کو مردہ مت سمجھے، تو لہذا شہید کو مردہ مت سمجھے تو نبی کو مردہ کیسے گمان کر سکتے ہیں جو شہیدوں سے کہیں اولا ہے، کہیں اعلیٰ ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی قدر یہ ہے وہ تصور جس میں خالق نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک، جب اللہ کا فضل آپ پر ہو، اور میں نے کہا کہ فضل اولا آپ ہی ہیں، میں نے ثابت کیا ہے اپنے جملہ دلائل سے، اور نعمت عظمیٰ آپ ہیں، فضل اولا آپ ہیں، فضل کبیر آپ ہیں، رحمت عالمیہ آپ ہیں، بالمومنین رؤوف رحیم آپ ہیں، لہذا آپ سے بڑھ کر کائنات میں کوئی اور نعمت نہیں ہے، کیونکہ عام نعمتوں کو شمار کریں اور ان کی اہمیت کو اگر پرکھیں، جانیں، جانچیں تو نہیں جانچ سکتے، تو پھر جس کا مقام یہ ہے کہ وہ سب نعمتوں سے اعلیٰ ہے، سب اللہ کے فضل سے سب سے بڑا فضل ہے، سب سے بڑی رحمت ہے، تو پھر ان کی آمد پر خوشی نہ کریں۔ اللہ نے حکم دیا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، جب اللہ کا فضل اور رحمت آپ کو ملے تو آپ اس پر خوش ہوں، خوشی کا اظہار کریں، فبذالک یہی سبب ہے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آپ کو حاصل ہوئی۔ اور فرمایا کہ کیا ہے اس کی اہمیت، کیا ہے؟ فرمایا اس کی اہمیت یہ ہے کہ ہوا خیر مما یجمعون، یہ تمام جمع پونجی سے اعلیٰ ہے، جس کو آپ عبادات کی شکل میں جمع کرتے ہیں، مال کی شکل میں جمع کرتے ہیں، آپ کسی اور شکل میں جمع کرتے ہیں، ہر عمل سے اعلیٰ عمل ہے اللہ کے فضل اور رحمت پر خوش ہونا، ٹھیک ہے جی۔ اور جب آپ خوش نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے تو حضور کو رحمت بنا کے بھیجا، فضل کبیر بنا کے بھیجا، سب سے بڑا انعام بنا کے بھیجا، تو آپ کہتے ہیں مجھے تو پرواہ ہی نہیں ہے کہ مجھے تو کوئی اب کوئی آئے کوئی جائے، ہمیں کیا؟ تو ہمیں والا مسئلہ یہاں نہیں ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی قدر جمی انبیاء کی ولادتوں کو قرآن حکیم میں بیان کیا گیا اور حضور کی ولادت کا بھی ذکر یہاں کیا گیا، اور جو پیدا ہوا ہے اتنی شانوں والا پیدا ہوا، تو اب یہ مطلب نکلے گا کہ یہ حضور مخلوق ہیں، خالق نہیں ہے۔ خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ وہ پیدا ہوا نہ اس سے کوئی ہوا، نہ وہ خود کسی سے ہوا، نہ خود کسی کی اولاد، نہ اس کی کوئی اولاد۔ اب نبی جو ہیں وہ دنیا میں تشریف لاتے رہے اور وہ پیدا ہوتے رہے جو مروجہ طریقہ تھا، تو پھر عزیزان گرامی قدر یہ بنی نوع انسان کا ایک سسٹم ہے، تو لیکن یہ نہیں ہے کہ نبی پیدا ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی نہیں ہے یا وہ عام ہو گئے۔ پیدا ہونا ایک بشریت کا تقاضا ہے، تقاضا بشریت کو پورا کرنا، کیونکہ نبی کے لیے بشر ہونا شرط اولی ہے، کیونکہ اگر نبی بشر نہ ہو، انسان نہ ہو تو وہ نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے نبوت کے لیے انسان ہونا بنیادی شرط ہے، تو بنیادی شرط جب تک پوری نہ ہوگی نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ جتنے بھی نبی آئے وہ سب کے سب انسان تھے، بشریت میں تھے، بشر تھے، لیکن یہ بشر وہ ہیں جو اپنی مثال میں منفرد ہیں، جو اپنی ہستی میں منفرد ہیں، جو اپنی خد و خال میں منفرد ہیں، جو اپنی شانوں اور امتیازات میں منفرد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آقا کے اس میلاد پاک کی برکات سے وافر حصہ عطا فرمائے۔ اہل خانہ جنہوں نے اس محفل پاک کا حضور کے آمد پر جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس میلاد پاک کی خوشیوں سے ان کے خالی جھولیوں کو گوہر مخصوص سے بھرپور فرمائے، اور دور و نزدیک سے اتنے احباب تشریف لائے ہیں، اس میلاد پاک کی برکات سے سب کو
اللہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.